من سلم الناس من لسانی و یدی، کہ دیکھو بھائی سچا پکا مسلمان تو وہی ہے کہ جس کے ہاتھ کے عمل سے، جس کی زبان کے عمل سے دوسرے لوگ صحیح سالم محفوظ ہیں، وہی مسلمان۔ زبان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ زبان کا عمل یہ ہے کہ آپ کی زبان سے کسی کو کوئی ناگوار بات نہ پہنچے۔ آپ نے کسی کو گالی دی، کسی کے ساتھ بدتمیز سے گفتگو کی، آپ نے کسی غیبت کی، کسی کی چغل خوری کی، آپ نے کسی پر ٹونٹ کس دیا، تانا یا طنز کر دیا، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ زبان کے وہ اعمال ہیں، زبان کی وہ چیزیں ہیں جس سے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے، جراحات السنان لہلتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ اس میں شاعر یہ کہتا ہے کہ نیزے کا، یعنی بھالا جو نیزہ ہوتا ہے، تیر کا زخم تو بھر جاتا ہے۔ کسی نے آپ کو تیر لگ گیا، چاقو لگ گیا، چھری لگ گئی، کوئی اس طرح کی دھاردار چیز لگ گئی، تو ایک ہفتے میں، مہینے میں، ایک سال میں وہ زخم کبھی نہ کبھی بھر جاتا ہے۔ ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن زبان کا جو زخم ہوتا ہے، زبان کا جو زخم ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھرتا ہے۔ آدمی، کسی نے آپ کو کوئی ایسی ناگوار بات کہہ دی کہ آپ کا دل ہرٹ ہو گیا، اب آپ سالوں سال گزر گئے مگر آپ کو وہ بات یاد رہتی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک شخص اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں گئے، انہوں نے دیکھا کہ ساس اور بہو میں لڑائی ہو رہی ہے۔ ساس کو، بہو جو ہے اپنی ساس کو برا بھلا کہہ رہی، نہایت غصے کا اظہار کر رہی، کام بھی کر رہی ہے مگر بڑبڑا رہی ہے، برا بھلا کہہ رہی۔ تو اس شخص نے اس سے، ساس سے، عورت سے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی، تمہاری بہو جو ہے بہت غصے کے اندر ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو اس کو کوئی ایسی بات نہیں کی، میں نے تو صرف 2 بول بولے تھے، اور 2 بول کی وجہ سے یہ ایسے بڑبڑاتی اور ناچی پھر رہی ہے۔ کہ وہ 2 بول کیا تھے؟ وہ 2 بول اس نے بتایا، وہ 2 بول یہی تو تھے کہ باپ تیرا غلام اور ماں تیری لونڈی، کہ باپ تیرا غلام، تیری اوقات کیا، تیرا باپ غلام اور تیری ماں لونڈی۔ اب یہ بظاہر 2 بول ہیں، مگر آپ کسی آدمی کو یہ کہہ دیں تو اس کو کتنا غصہ آئے گا، کتنا زیادہ اس کو تکلیف پہنچے گی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ایک آدمی سچا پکا مسلمان تبھی بن سکتا ہے کہ جب اس کے ہر عمل سے، اس کی باتوں سے اور اس کے ہاتھ پیروں کے اعمال سے دوسرا آدمی صحیح سالم محفوظ ہو، تبھی وہ سچا مسلمان کہے جانے کے لائق ہے۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جن کو آج ہم بھولتے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دین کا کوئی حصہ نہیں ہے، حالانکہ یہ دین کا بڑا اہم حصہ ہے۔ ہم سب کو ان پر غور و فکر کرنا چاہیے، بیان کے اپنی زندگی سے اس طرح کی چیزوں کو ختم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت مشہور حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون، المسلم من سلم الناس من لسانه و یدہ۔ میں اس حدیث کی روشنی میں بہت سی باتیں آپ کو انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سچا پکا مسلمان تو وہی ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ کے عمل سے، جس کی زبان کے عمل سے اور جس کے ہاتھوں کے عمل سے ایک دوسرا انسان، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، سلامت رہے، محفوظ رہے، وہی سچا پکا مسلمان ہے۔ ایک بڑے مشہور عالم دین گزرے ہیں جو علماء دیوبند کے بڑے عالم ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کی خانقاہ تھی، خانقاہی نظام حضرت کے پاس تھا، لوگ دین سیکھنے کے لیے، اپنی اصلاح کرانے کے لیے حضرت کے پاس آتے تھے، ٹھہرتے تھے، بیعت وغیرہ کرتے تھے۔ تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کو عابد بننا ہے، زاہد بننا ہے، کسی کو صوفی بننا ہے، کسی کو عالم بننا ہے، تو بہت ساری خانقاہیں کھلی ہوئی ہیں، ان خانقاہوں کے اندر چلا جائے، میرے پاس نہ آئے۔ کہ اگر کسی کو عابد بننا ہے، عبادت گزار بننا ہے، متقی بننا ہے، عالم بننا ہے، تو بہت ساری خانقاہ اور موجود ہیں، ان کے اندر چلے جائے، لیکن اگر کسی کو انسان بننا ہے تو میرے پاس آئے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عالم بننا، عابد بننا، زاہد بننا اور اسی طریقے سے اللہ کا ولی بننا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اور بلند بات ہے۔ اس سے چھوٹی بات یہ ہے کہ انسان پہلے انسان تو بن جائے، ایک انسان صحیح معنی میں پرفیکٹ انسان بن جائے، یہ پہلی چیز ہے۔ مسلمان تو انسان بعد میں بنتا ہے۔ تو وہ یہ فرماتے تھے اور بالکل درست فرماتے تھے
ایک اسی طریقے سے ایک بات اور بتاتا ہوں، ایک بہت بڑے اسلامک فلاسفر گزرے ہیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج بھی بہت سارے فلاسفر موجود ہیں جو فلاسفی کے اندر، لاجک کے اندر کام کرتے ہیں، اور اسلامک گولڈن ایج میں بھی بہت سارے اس طرح گزرے ہیں۔ انہی میں سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک اسلامک اسکالر اور ایک اسلامک فلاسفر ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں، یہ بات بہت دھیان سے سننے کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے جانور پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے جانور پیدا کیے ہیں کہ ایک جانور کی قسم وہ ہے جو انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، کہ وہ فائدہ ہی پہنچاتی ہے، نقصان نہیں پہنچاتی، جیسے گائیں ہیں، بھینس ہے، بیل بکری وغیرہ، اونٹ ہے، یہ سب جو ہیں، یہ انسان کو، گھوڑا ہے، یہ انسان کو فائدہ ہی پہنچاتی ہے، نقصان نہیں پہنچاتی۔ کہ ان کے دودھ سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، دودھ سے نہیں تو پھر گوشت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو ایک جانور کی قسم یہ ہے۔ ایک جانور کی قسم وہ ہے، دوسری قسم کہ جو نقصان ہی پہنچاتی ہے، جو بظاہر انسان کو، یہ کسی کو بھی نقصان ہی پہنچاتی ہے، بظاہر فائدہ نہیں پہنچاتی۔ وہ جیسے سانپ ہے، بچھو وغیرہ ہیں، اس طرح کی تکلیف دینے والے جانور ہیں۔ ایک جانور کی قسم وہ ہے، تیسری قسم، کہ جو بظاہر نہ تو انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے اور نہ ہی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ جیسے درندے ہوتے ہیں جو جنگلات کے اندر رہتے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، لومڑی وغیرہ، بھیڑیا، اس طرح کے جو جانور ہیں جو بظاہر ہمارا ان سے کوئی انٹریکشن، کوئی ملنا ملانا نہیں ہوتا، وہ انسان کو نہ تو فائدہ پہنچاتے اور نہ ہی نقصان پہنچاتے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اب یہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو اشرف المخلوقات ہے، تجھے اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت اور رسپیکٹ دی ہے، سب سے زیادہ فضیلت، پرائیورٹی دی ہے۔ تو اگر انسان نہیں بننا چاہتا ہے، تو اگر اپنے آپ کو صحیح معنی میں انسان نہیں بنانا چاہتا ہے، تو پھر اگر جانور ہی بننا چاہتا ہے تو پھر پہلی قسم کا جانور بن، یعنی پہلی قسم کا جانور گائے، بیل، بکری، کہ بس تیری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ کہ اگر پہلی قسم کا جانور بھی نہیں بننا چاہتا ہے، یعنی تجھ سے دوسروں کا فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر تیسری قسم کا جانور بن جا۔ یعنی تیسری قسم کے جانور وہ ہوتے ہیں کہ جن سے انسان کو بظاہر نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ کوئی نقصان، کہ تیری ذات سے نہ کسی دوسرے انسان کا فائدہ ہو رہا ہے تو نہ ہی نقصان ہونا چاہیے۔ مگر جو دوسری قسم کے جانور ہے کہ جن سے صرف انسان کو نقصان ہی پہنچتا ہے، سانپ، بچھو، بظاہر، کہ وہ کیٹیگری میں داخل مت ہو۔ تو یعنی وہ اس مثال کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوشش تو ہر انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی ذات سے دوسرے کا فائدہ ہو، آپ کی ذات سے دوسرے کا فائدہ ہو، آپ کی ذات سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کے سینٹیمنٹس، کسی کی فیلنگ، کسی کے جذبات وہ ہرٹ نہیں ہونے چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے کہ اور اگر آپ فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو پھر ایسا بنیے نہ تو آپ کی ذات سے فائدہ ہو نہ ہی نقصان ہو، بات برابر۔ تو یہ بہت اہم بات ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی زبان سے اور اس کی زبان کے اعمال سے، اس کے ہاتھ پیروں کے اعمال سے کسی دوسرے انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تب تک آدمی اس پر عمل پیرا نہیں ہوگا، وہ سچا انسان اور سچا مسلمان نہیں بن سکتا ہے۔ ایک بڑا مشہور شعر ہے، ادب سے ہی انسان انسان ہے، جو ادب نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ کہ ایک ادب کا مطلب ہوتا ہے اخلاق، طور طریقے ہیں، تہذیب، شعور، کہ ایک انسان کے پاس تہذیب ہے، شعور ہے، اخلاق ہے تو وہ انسان کہا جانے کے لائق ہے، اور اگر اس کے پاس تہذیب، شعور، اخلاق، آداب نہیں ہے تو پھر وہ انسان کی کیٹیگری میں نہیں، پھر وہ حیوان کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ بہرحال یہ باتیں اس حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ آپ کی ذات سے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، فائدہ ہی پہنچنا چاہیے۔ آپ ذرا سوچیں، ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ جو نماز ہے، جماعت والی نماز، یہ اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، بہت فضیلت ہے، اور اللہ کے نبی نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے، کہ نماز جماعت سے ہی پڑھنی چاہیے۔ اور ایک بڑی مشہور حدیث میں یہ بات فرمائی کہ کبھی کبھی میرا یہ دل چاہتا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی دوسرے آدمی کو امام بناؤں،
نماز کے وقت اور خود باہر جاؤں اور بستی کے اندر جاؤں اور جا کر دیکھوں کہ کون کون شخص بغیر عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر جنگل سے بہت ساری لکڑیاں اٹھا کر لاؤں اور ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ جماعت کی جو نماز ہوتی ہے اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت چھوڑنے والے شخص کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں آگ لگا دوں۔ آپ ذرا سوچیں کہ جماعت کا ثواب کتنا زیادہ ہے، مگر ساتھ میں شریعت کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ جو گھن والی بیماری ہے، کوئی شخص ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ جو گھن والی بیماری ہے، کہ جس سے دوسرے آدمی کو گھن آتی ہے، دوسرے آدمی کا دل خراب ہو جاتا ہے، پھوڑا ہے، پھونسی ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ دوسرا آدمی دیکھتا ہے تو اس کو کراہیت پیدا ہوتی ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اب جو جماعت کا حکم تھا، جماعت کا حکم اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ کے لیے مسجد میں جانا جائز نہیں ہے، آپ اپنے گھر پر نماز پڑھیں، اس لیے کہ اگر آپ مسجد کے اندر جائیں گے اور دوسرے لوگ آپ کو دیکھیں گے نماز پڑھنے والے تو ان کو تکلیف ہوگی، اور کسی اللہ کے بندے کو تکلیف دینا جائز نہیں۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، آدمی ذرا سوچے تو صحیح کہ جماعت کا ثواب اتنا زیادہ ہے، کہاں اتنی فضیلت سمجھائی گئی ہے، مگر دوسری طرف یہ بات بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ایسی ہو گئی ہے کہ اس سے گھن آتی ہے دوسرے کو، تو اب آپ کے لیے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اپنے گھر پہ نماز پڑھ لو۔ آپ مسجد کے اندر جائیں گے، دوسروں کو تکلیف ہوگی، اور تکلیف کسی بھی بندے کو دینا یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ میں نے خود ایک مسجد کے اندر ایک شخص کو دیکھا کہ وہ عمر دراز آدمی ہے اور بوڑھا ہے اور بیمار ہے، ان کو پیشاب کا بند لگا ہوا تھا، تو وہ جماعت کے شوق میں، آدمی جب جانکار نہیں ہوتا ہے، علم نہیں اس کے پاس ہوتا ہے، تو پھر وہ ایسے کام کر جاتا ہے، تو جماعت کے شوق میں وہ اپنے پیشاب کی تھیلی سمیت مسجد کے اندر آ گئے۔ ان کو پیشاب کا بند لگا ہوا ہے اور وہ جماعت کے شوق میں اسی طریقے سے ایک ہاتھ میں اپنے وہ پکڑ کر مسجد کے اندر آ گئے، اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ کسی آدمی نے ان کو کچھ نہیں کہا کہ بھئی ایک تو بیمار ہے، کوئی آدمی ان کو کچھ کہے گا تو اور طبیعت پر ناگوار گزرے گا، مگر سب لوگوں کی طبیعت پر ناگواری کے اثرات ہیں کہ بھئی جب طبیعت خراب ہے، پیشاب کا بند لگا ہوا ہے، آپ اپنے ہاتھ میں پیشاب کی تھیلی لے کر مسجد کے اندر آ رہے ہیں، یہ کون سی جائز والی بات ہے؟ کس نے کہہ دیا؟ آپ اپنے گھر پہ نماز پڑھ لو۔ تو اس طرح کے بہت سارے کام ہم سے ہوتے ہیں کم علمی میں، جو ہم نہیں جانتے ہیں کہ صحیح ہے غلط ہے، بس ہم کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے دین کو سیکھنے چاہیے، دین کو دوسروں سے سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم کو پتہ چلے کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں یہ بات بھی آئی ہے کہ کچی پیاز کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ کچی پیاز یعنی جب آدمی کچی پیاز کھاتا ہے تو کافی دیر تک اس کے منہ سے بری اسمیل آتی رہتی ہے، بدبو آتی رہتی ہے۔ اب وہ مسجد کے اندر آئے گا اور آس پڑوس والوں کو، مسجد کے اندر جنات بھی ہوتے ہیں، فرشتے بھی ہوتے ہیں جو عبادت کر رہے ہو، تو ان کو بھی تکلیف ہوگی۔ آس پڑوس والوں کو اگر بدبو پہنچے گی ان کو بھی تکلیف ہوگی، تو دوسروں کو تکلیف دینا جائز نہیں۔ جماعت کا ثواب اپنی جگہ ہے، وہ ایک فضیلت والا کام ہے، مگر دوسروں کو تکلیف دینا یہ ایک حرام کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آج کل ہم اس طرح کی چیزیں بھول جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ ایک دوسری مثال دیتا ہوں، حج آدمی کرتا ہے، آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، حج اتنی بڑی عبادت ہے، حج کے اندر حجر اسود جو کالا پتھر ہوتا ہے اس کو بوسے دینے کی بڑی فضیلت ہے، بڑا ثواب ہے اس پر، کہ اس کو جو بوسہ دیتا ہے اس کو ڈھیر سارا ثواب ملتا ہے۔ مگر اس کے بارے میں بھی شریعت یہ سمجھاتی ہے کہ اگر حجر اسود کو تم اگر بوسہ دو اور بوسہ دینے میں کسی دوسرے بندے کو، کسی دوسرے شخص کو تکلیف ہو رہی ہو، تو پھر تمہارے لیے حجر اسود کو بوسہ دینا جائز نہیں، دور سے ہی بوسہ دینا چاہیے۔ جیسے جب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اس طرح ہٹے کھٹے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے ہٹا کر دوسرے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کو آگے بڑھ جاتے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ حجر اسود کا ثواب تو انہیں ملے یا نہ ملے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر جو دوسروں کو دھکا اس طریقے سے وہ دے کر آگے جا رہے ہیں، اس حرام کام کا گناہ ان کے نامہ اعمال میں ضرور لکھا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں اس طرح کی آپ کو ملیں گے، آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے کہ یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ ایسے ہی دوسری مثال دیتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرنا باعث ثواب ہے۔
آدمی ایک حرف تلاوت کرتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الحمدو کے اندر 5 لفظ ہیں، اگر کوئی آدمی الحمدو کی تلاوت کرتا ہے، صرف الحمدو لفظ کی، تو اس کو 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ تلاوت قرآن اتنا بڑا کام ہے، مگر اگر آپ کی تلاوت کی وجہ سے کسی دوسرے آدمی کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر آپ کے لیے آہستہ آواز سے تلاوت کرنا یہ واجب ہے۔ آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ زور سے زور سے بلند آواز سے تلاوت کرنے کو شریعت میں اچھا سمجھا گیا ہے، اس لیے کہ جب زور سے تلاوت کرتا ہے تو آواز بنتی ہے، ادائیگی ہوتی ہے، سب کچھ اچھا ہوتا ہے، تو اس میں ثواب زیادہ ہے۔ آہستہ آواز سے تلاوت کرنا اس میں ثواب کم ہے، مگر آپ کی بلند آواز کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو تو پھر آپ کے لیے بلند آواز سے تلاوت کرنا جائز نہیں، شریعت کہتی ہے۔ مثلا ایک آدمی، جیسے نماز کا وقت ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں اور نفلیں پڑھ رہے ہیں، ابھی نماز میں 10 منٹ باقی ہیں، ایک شخص آیا، اس نے تلاوت شروع کر دی، وہ اتنی زور سے تلاوت کر رہا ہے کہ آس پڑوس والے جو نماز پڑھنے والے ہیں کہ ان کو نماز پڑھتے ہوئے بھول لگ رہی ہے، ان کو پریشانی ہو رہی ہے، ڈسٹربنس ہو رہا ہے، تو اس شخص کے لیے زور سے تلاوت کرنا بالکل بھی جائز نہیں۔ یہ یا تو تلاوت نہ کرے، اور اگر تلاوت کرے تو آہستہ آواز سے کریں۔ ایسے ہی آپ گھر پر ہیں، آپ گھر پہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، مگر کوئی دوسرا آدمی وہ کسی ایسے کام میں مشغول ہے کہ آپ کی بلند آواز کی وجہ سے اس کو پرابلم ہو رہی ہے، ڈسٹربنس ہو رہا ہے۔ یہ کوئی آدمی سو ہی رہا ہے، رات کا وقت ہے، تہجد میں ماشاءاللہ آپ اٹھ گئے، آپ کی خواہش ہو کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، آپ نے بلند آواز سے تلاوت کرنی چاہیے، مگر آس پڑوس میں گھر والے سو رہے ہیں، آپ کی بلند آواز کی وجہ سے ان کی نیند میں خلل پڑ رہا ہے، تو اب آپ کے لیے بلند آواز سے تلاوت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ کے لیے حکم ہے کہ آہستہ آواز سے تلاوت کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں قربان جاؤں، آپ کی بات اور آپ کی شان بڑی نرالی تھی، آپ ہر چیز میں اگزامپل رہی ہے، بے مثال ہے۔ حدیث میں آیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے، تہجد کے لیے آپ اٹھتے تھے، تو آپ اتنی آہستہ کے ساتھ، اتنی خاموشی سے بچا کر اٹھتے تھے کہ مجھے پتہ نہیں چلتا تھا۔ آپ یہ کوشش کرتے تھے کہ میں اٹھوں اور میری وجہ سے عائشہ کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال فرماتے تھے۔ کیا آج کل ہم میں سے کوئی یہ خیال کرے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ ہم تو ان تمام چیزوں سے بالکل کورے اور غافل ہو چکے ہیں، اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید نماز وغیرہ پڑھ لینا اور زکوٰۃ وغیرہ تھوڑے بہت دین کے کام کر لینا یہی مسلمان ہونے کا مطلب ہے۔ ایسا نہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو ایک شروع میں حدیث سمجھا رہا تھا، المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، کہ دیکھو بھائی سچا پکا مسلمان تو وہی ہے کہ جس کے ہاتھ کے عمل سے، جس کی زبان کے عمل سے دوسرے لوگ صحیح سالم محفوظ ہیں، وہی مسلمان۔ زبان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ زبان کا عمل یہ ہے کہ آپ کی زبان سے کسی کو کوئی ناگوار بات نہ پہنچے۔ آپ نے کسی کو گالی دی، کسی کے ساتھ بدتمیز سے گفتگو کی، آپ نے کسی غیبت کی، کسی کی چغل خوری کی، آپ نے کسی پر ٹونٹ کس دیا، تانا یا طنز کر دیا، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ زبان کے وہ اعمال ہیں، زبان کی وہ چیزیں ہیں جس سے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ اس میں شاعر یہ کہتا ہے کہ نیزے کا، یعنی بھالا جو نیزہ ہوتا ہے، تیر کا زخم تو بھر جاتا ہے۔ کسی نے آپ کو تیر لگ گیا، چاقو لگ گیا، چھری لگ گئی، کوئی اس طرح کی دھاردار چیز لگ گئی، تو ایک ہفتے میں، مہینے میں، ایک سال میں وہ زخم کبھی نہ کبھی بھر جاتا ہے۔ ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن زبان کا جو زخم ہوتا ہے، زبان کا جو زخم ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھرتا ہے۔ آدمی، کسی نے آپ کو کوئی ایسی ناگوار بات کہہ دی کہ آپ کا دل ہرٹ ہو گیا، اب آپ سالوں سال گزر گئے مگر آپ کو وہ بات یاد رہتی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک شخص اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں گئے، انہوں نے دیکھا کہ ساس اور بہو میں لڑائی ہو رہی ہے۔ ساس کو بہو جو ہے اپنی ساس کو برا بھلا کہہ رہی، نہایت غصے کا اظہار کر رہی، کام بھی کر رہی ہے مگر بڑبڑا رہی ہے، برا بھلا کہہ رہی۔ تو اس شخص نے اس سے، ساس سے، عورت سے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی، تمہاری بہو جو ہے بہت غصے کے اندر ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو اس کو کوئی ایسی بات نہیں کی، میں نے تو صرف 2 بول بولے تھے، اور 2 بول کی وجہ سے یہ ایسے بڑبڑاتی اور ناچی پھر رہی ہیں۔ کہ وہ 2 بول کیا تھے؟ وہ 2 بول اس نے بتایا، وہ 2 بول یہی تو تھے کہ باپ تیرا غلام اور ماں تیری لونڈی، کہ باپ تیرا غلام، تیری اوقات کیا، تیرا باپ غلام اور تیری ماں لونڈی۔ اب یہ بظاہر 2 بول ہیں، مگر آپ کسی آدمی کو یہ کہہ دیں تو اس کو کتنا غصہ آئے گا،
کتنا زیادہ اس کو تکلیف پہنچے گی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ایک آدمی سچا پکا مسلمان تبھی بن سکتا ہے کہ جب اس کے ہر عمل سے، اس کی باتوں سے اور اس کے ہاتھ پیروں کے اعمال سے دوسرا آدمی صحیح سالم محفوظ ہو، تبھی وہ سچا مسلمان کہے جانے کے لائق ہیں۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جن کو آج ہم بھولتے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دین کا کوئی حصہ نہیں ہے، حالانکہ یہ دین کا بڑا اہم حصہ ہے۔ ہم سب کو ان پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنی زندگی سے اس طرح کی چیزوں کو ختم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب